السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ایک طوفانی رات کی۔ رات تاریخی اور سرد تھی، صبح سویرے بارش ہونے لگی تھی اور مسلسل 2 بجے تک برستی رہی۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں جا بجا پانی جمع ہو گیا، جس سے لوگوں کو آنے جانے میں خاصی دقت پیش آ رہی تھی۔ چونکہ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی، اس لیے قریباً آدھے شہر کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ گھروں میں لالٹین اور موم بتیاں چل رہی تھی، جن کی ہلکی اور مدھم روشنی میں گھر والے اپنے ضروری کام نپٹا رہے تھے۔ اسی رات اس کے محلے میں ایک چھوٹے سے مکان کے اندر راشد دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم تھا۔ اوپر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی لالٹین کی روشنی میں کمرے کے ایک چھوٹے سے حصے پر روشنی پڑ رہی تھی۔ راشد 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں محلے والے لوگوں کے کپڑے سی کر گھر کے اخراجات پورے کر لیتی۔ راشد کے ابا اس وقت فوت ہو گئے تھے جب راشد کی عمر 7 برس تھی اور وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس کی امی عام طور پر 10 بجے کے بعد سو جاتی تھی، مگر رات ان کی طبیعت قدرے خراب تھی، اس لیے تقریباً 8 بجے ہی سو گئی تھی۔ اگر گھر میں بجلی کی روشنی ہوتی تو راشد اپنی عادت کے مطابق کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیتا اور کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا، لیکن خاطر خواہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ چونکہ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کرسی پر بیٹھا بیٹھا کتابوں کے بارے میں یا دوستوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کئی سال برس اس کی ماں نے بتایا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ بہت پہلے ایک سرد طوفان آج کی رات کی طرح ہی بجلی بند ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی لالٹین موجود نہ تھی کہ اسے جلا کر روٹی وغیرہ تیار کر لیتی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تم اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نہ تھا۔ ایسے میں مجھے کھانے سے زیادہ تمہاری فکر ستا رہی تھی کہ کہیں تمہیں مجھے اپنے پاس پا کر رو نہ پڑے ہو۔ ایک مرتبہ میں نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی کہ تمہیں خود تمہاری خالہ کے ہاں جا کر تمہیں دیکھا ہوں، اپنے ساتھ لے آؤں، مگر جیسے ہی گھر سے باہر پاؤں رکھا میرا پاؤں گھٹنے تک پانی گھر کے اندر چلا آیا۔ اس حالت میں باہر جانا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس کی طرف گئی تو آواز آئی، بہن جی آپ کو کوئی مشکل تو نہیں؟ کام ہو تو بتائیے، میں حاضر ہوں۔ میں سخت پریشان تھی، اس لیے میں نے بتا دیا کہ میرا بیٹا اپنی خالہ کے ہاں نہ جانے کس حال میں ہے، اس کی بڑی فکر ہے۔ اس شخص نے میری بہن کا پتہ پوچھا اور چلا گیا۔ میں نے اس شخص کو نہ دیکھ سکی۔ لالٹین تو اس کے ہاتھ میں ضرور تھی، مگر اس کی روشنی صرف زمین پر پڑ رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازے پر گئی تو وہی آواز پھر سے آئی، بہن جی آپ کا بیٹا آپ کی بہن کے ہاں گہری نیند سو رہا ہے، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ لگتا ہے آپ کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکے، اس لیے میں کچھ کھانے کے لیے لے آیا ہوں، اور یہ لالٹین بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں آسانی سے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لالٹین دروازے پر رکھ دی اور اس کے ساتھ رومال میں لپٹی ہوئی کوئی شے بھی۔ اب کے بھی میں اس کا منہ تو نہ دیکھ سکی اور نہ ہی پوچھ سکی کہ اچھے بھائی آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کی لالٹین کہاں واپس کی جائے۔ یہ واقعہ جو راشد کی امی نے اسے کبھی سنایا تھا، نہ جانے کیسے اس رات کو یاد آ گیا۔ دروازے کے پاس لالٹین جل رہی تھی اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ بجلی چمکتی تو کمرے کے سامنے والی دیوار پر ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتی۔ راشد نے سوچا یقیناً وہ رات بھی ایسی ہی طوفانی رات ہوگی، جس طرح میں جاگ رہا ہوں اس رات امی بھی جاگ رہی ہوں گی۔ کیا آج رات بھی دروازے پر دستک ہوگی؟ اس نے سوچا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو امی بھوکی سوئی ہے اور نہ ہی میں بھوکا جاگ رہا ہوں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس نے سوال کا خود ہی جواب دے دیا۔ اسی وقت اس کی نظر اوپر اٹھی، پھر اس کا ایک اور سوال اس کے ذہن میں سر اٹھایا، کیا یہی لالٹین ہے جو اس رات اجنبی شخص نے امی کو دی تھی؟ ہو سکتا ہے وہی، کیونکہ امی اس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، بجلی چلی بھی جائے تو موم بتی جلا کر کام چلا لیتی ہیں۔ یہ لالٹین عام طور پر نہیں جلائی جاتی، تو آج کیوں نہ جلائی ہے؟ راشد نے خود سے سوال کیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ رات بھی اسی رات جیسی طوفانی ہے اور امی کو خیال آ گیا ہو کہ شاید وہ اجنبی اپنی لالٹین کے لیے آ جائے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور راشد کے ذہن میں اٹھنے والے کئی سوالات اسے بے چین کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں لالٹین یوں ہی بیکار تو نہیں جل رہی۔ ہو سکتا ہے جس طرح اس رات میری امی میری طرف سے فکر مند تھی اور بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، میرے محلے میں بھی کہیں کوئی ایسا گھر ہو جس میں کوئی ضرورت مند پریشان ہو اور اسی وقت اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا امکان بھی نہ ہو۔ بہت دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر امی کے پاس گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امی گہری نیند سو رہی ہے، مگر اسی وقت اسے حیرت ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی امی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی ہے، کیونکہ راشد بیٹا کیا بات ہے، سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں امی، نیند نہیں آ رہی۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ راشد نے بتایا، امی مجھے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا، وہ واقعہ امی جس میں ایک اجنبی شخص نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو کھانا لا کر دیا تھا اور یہ لالٹین بھی آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں بیٹا، دنیا میں ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ تھا اللہ کا، میں جان ہی نہ سکی کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ راشد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، امی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا گھر ہو جسے اس وقت کسی مدد کی ضرورت ہو،
अम्मी ने राशिद को बाजू फैलाकर गोद में लिया। हो सकता है बेटा, मुझे इजाजत दे अम्मी, मैं लालटेन लेकर बाहर जाऊं और किसी मेरी तरह जरूरतमंद की मदद कर सकूं। अम्मी सोच में पड़ गई। अम्मी सोचिए नहीं, आप ही ने तो कहा था कि दुनिया में नेक लोग भी होते हैं, तो क्या आपका बेटा इन नेक लोगों में शामिल नहीं हो सकता? अम्मी ने इसके जवाब में बेटे के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, लालटेन ले जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। राशिद लालटेन की मध्यम रोशनी में एक कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी वक्त तक वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, इसने तकरीबन सभी घरों में रोशनी देखी थी। घरों के अंदर से आने वाली आवाजें भी सुनी थी। अपने मोहल्ले से निकलकर वो दूसरे मोहल्ले में चला गया। एक गली से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ रोशनी बिल्कुल ना थी। इन मकालमों के अंदर क्या लोग नहीं रहते? ये सवाल उसके जहन में आया और उसके साथ ही उसने अपनी लालटेन की रोशनी में एक दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है ये आवाज, किसकी है? बूढ़े आदमी की मालूम होती है। राशिद ने सोचा, जी मैं हूँ। मैं कौन? जी राशिद। फिर कई मिनटों यूं ही गुजर गए। आखिरकार दरवाजा खुला। राशिद ने अपने सामने एक कमजोर नहीफ बूढ़े को देखा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। जनाब, रात तूफानी है, ऐसी रात में घर से बाहर निकलना जरा मुश्किल है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। इस लम्हे बूढ़े ने झुककर राशिद को देखा तो कुछ तवफ हो गया और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे बाजार से कुछ खाने के लिए ला दो। अल्लाह तुम्हारा भला करे। जरूर ला दूंगा जनाब, मुझे एक दुकान का इल्म है जो रात भर खुली रहती है, बड़ा मेहरबानी होगी। ये लो पैसे, मेरे लिए एक बन काफी होगा। बूढ़े ने करते हुए जेब में से हाथ डाला। नहीं बाबा जी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपके लिए बन खरीद कर ला सकूं। ये कहकर राशिद चल पड़ा। राशिद ने सुन रखा था कि अस्पताल के पास चंद ऐसी दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं। एक दुकान पर बिस्किट वगैरह भी फरोख्त होते हैं। ये दुकानें वहाँ से काफी दूर थी। कीचड़ में चलना वैसे ही बहुत मुश्किल था, अंधेरी रात में तो ये काम और भी मुश्किल था। राशिद एक बार फिर गया, मगर इसने हिम्मत न हारी और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहाँ एक दुकान से उसने एक बन, मक्खन और कुछ बिस्किट खरीदे और वापस चलने लगा। आधे पौने घंटे के बाद वो दोबारा बूढ़े के दरवाजे पर आ गया। लीजिए बाबा जी, शुक्रिया मेरे बेटे, अल्लाह तेरा भला करे। बूढ़ा राशिद को अपने कमरे में ले गया। राशिद को चारपाई पर बिठाया, खुद खाना खाना शुरू किया। जब पेट भर गया तो बोले, बेटा ये अजीब बात मालूम होती है। कौन सी बात बाबा जी? बेटा, आज कई बरसों पहले मैंने किसी ऐसी ही एक तूफानी रात में एक औरत के लिए खाने का इंतजाम किया था, तो आप राशिद फकरा में भी मुमकिन ना कर सका। यह सुनकर उसे सख्त हैरत हुई। वो उठ खड़ा हुआ। बाबा जी, कोई और खिदमत? नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद दरवाजे से निकलने लगा। अरे बेटा, लालटेन तो लेते जाओ। बूढ़े ने राशिद को लालटेन के बगैर जाते हुए देखकर कहा, बाबा जी ये लालटेन आप ही की है। और राशिद ने सारी बात सुना दी। बूढ़े ने लालटेन उठा ली। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार भी रहता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये लालटेन तुम जैसे नौजवानों के लिए है। हाँ, अगर मुमकिन हो तो रोशनी की इस इलामत को एक बार फिर दूसरे हाथ में मुंतकिल करते रहना। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल भी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।